السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں آج جو میرے مہمان ہیں وہ عام مہمانوں کی طرح پریشان ہیں, مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی پرابلم لے کے آئے ہیں, تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے, اپنے بارے میں بتائیں. یہ کیا سوال کیا آپ نے, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں آج کل نہیں یہ کیا سوال, کیا ہے سوال ہوتا ہے آپ کیسے ہیں, کیا نام ہے آپ کا, کیا کرتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ عام زبان ہے اس طرح. نہیں یہ کیا بات ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا وہی پوچھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے. آپ میری بات کو غور سے سنیں. ایک منٹ مجھے جو ٹھنڈا ہو جانے دے دماغ کو. مطلب اب بتائیں. ایک تو اللہ میاں ہر ایک کو برابر نہیں بناتا. صحیح بات ہے. بہت سو کو کم قد دیتا ہے. اگر پرسنل ہوئے نا پروگرام میں, نہیں جو بھی پرسنل ہوتا ہے میں اتر جاتا ہوں ہاتھے سے. اس سے زیادہ کیا اتریں گے, ہاتھے سے اکھڑ جاتا ہوں میں. مگر یہ کہ ایک تو اللہ میاں نے آپ کو قد کو یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے, یہ تمہاری پرابلم اس پہ سے نہیں, یہ تمہاری بال ایسے بنا کے تمہاری پرابلم نہیں ہے. یہ میں نے یہ گیا تھا کلر کرانے, پہلے میں نے بلیک کرائے تھے. جیسے کسی ناچنے والی کا عقیقہ ہوا ہے اس طرح کے بال لگا کے آ گئے آپ, مگر اس کے باوجود بھی میں چپ ہوں, تمیز سے بات کر رہا ہوں. عقیقے کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے بالوں کی وہ سامنے بیٹھی ہوئی. جی یہ رہنے دو, اب میں اکھڑ رہا ہوں ہاتھے سے. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں کیا ہو رہا ہے. تم آ گئے ہو ذاتیات. میں بالکل نہیں, تمہارے بھی بال کوئی بہت اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, معاف کرنا, مگر اور ترتیب بھی نہیں ہے ان میں. یہ کم از کم پورے تو ہیں, پتہ نہیں کس کے ہیں, مگر یہ آپ سے میں نے سوال کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تم نے مجھے یہاں بدتمیزی کرنے کے لیے بلایا ہے کہ سوال جواب کرنے کے لیے بلایا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ آرام سنیے. آرام سے سن رہا ہوں میں آپ میرے بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے, عام سے سوال ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. اتنے مذاکرات صدر مشرف و بے نظیر میں نہیں ہوئے ہوں گے جتنے مذاکرات میری بیگم اور میری بیگم کے باپ یعنی میرے سسر میں ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے؟ اصل میں میرا سسرا جو ہے وہ رہتا ہے دبئی میں. اس کو اس سے بڑے جاہل نے وہاں پر دے دی ہے نوکری. اچانک ان کا بڑھ گیا اسٹینڈرڈ, میری ویلیو کم ہو گئی ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں مجھے پتا تھا نہیں سمجھو گے, کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. میرا سسر, غور سے سنو, اب میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. میرا سسر یعنی کہ میری بیوی کے باپ جی وہ رہتے ہیں دبئی میں. اچھا. دبئی میں اس جاہل کو اس سے بڑے جاہل نے دے دی ہے ملازمت. ان کا دماغ ہو گیا خراب, اسٹینڈرڈ ان کا ہو گیا ہے ہائی, اور میری ویلیو ہو گئی ہے کم. تو مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کہوں, بس ان کا کہنا یہ ہے, سسرے کا کہہ رہا ہے کہ داماد ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے, اس کو بدلو. شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ گالی ابھی نہیں, دوسرا ہاتھ نہیں آیا ہے. ذرا وقفہ لیا کرو, اس میں 1 2 3 4 5 7 سال ہو گئے. 7 سال. تو آپ کے سسر کو 7 سال بعد معلوم ہوا کہ آپ ان کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. اب چھوڑو, منہ کھلے گا خواہ میرا, پھر بلا وجہ میں بات کروں گا. میں کر دیتا ہوں لیکن مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ دبئی جانے سے پہلے میرے سسرالیوں کا اسٹینڈرڈ ہم سے بھی نچلے درجے کا تھا. پوچھو کیسے؟ آپ سے بھی چھوٹا تھا؟ ہم سے بھی چھوٹے درجے کا کیسا ہوگا؟ ابھی تو نے کس لیے بلایا ہے مجھے یہاں؟ میری بے عزتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا مجھ سے بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ میں اپنے مہمان یہ میرے قد پہ کیوں جا رہے ہو تم بار بار؟ قد پہ نہیں جا رہا ہوں. تم قد سے, تم انٹرویو قد کا کر رہے ہو یا ایک شخصیت کا کر رہے ہو؟ ایک انٹرویو تم ایک شخصیت کا کر رہے ہو یا قد کا کر رہے ہو؟ شخصیت. تو شخصیت میں قد نہیں آتا. اب میں نے یہ کہا کہ دبئی سن لو پوری بات. دبئی جانے سے پہلے میرے سسرالیوں کا اسٹینڈرڈ ہم سے بھی کم تھا. چھوٹا نہیں, کم تھا. اب پوچھو کیسے کم تھا؟ کیسے کم تھا؟ ان کی بریانی ہمارے فریج میں ہفتوں پڑا رہتی تھی. یہ تھا اسٹینڈرڈ ان کا. فریج بھی نہیں تھا؟ نہیں. اب اور منہ کھولوں گا خواہ مخواہ. چھوڑو, اگلا سوال کرو. آپ کی بیگم کیا کہتی ہیں, کیا سوچا انہوں نے؟ کچھ نہیں سوچا. اچانک ان کو انگریزی بولنے کا ہوکا پڑ گیا ہے. انگلش چل رہی ہے. ڈیڈی از ڈیڈی. He is my only daddy.
जबकि 3 भाइयों की शक्लें जुदा जुदा हैं. मोहतरम, ये बाप और बेटी के जो आपकी बेगम और आपके ससुर के दरमियान मुज़ाकरात होते कहाँ हैं? दुबई में. दुबई में? दुबई, DUBAI, दुबई. दुबई, समझ गए? जी जी. दुबई में मुज़ाकरात होते हैं. मुझसे बगैर पूछे 3 हफ्ते के अंदर 6 दफ़ा वो दुबई जा चुकी हैं. जब भी दफ्तर से घर वापस आओ, मुलाजिम से पूछता हूँ, भाई बेगम साहब कहाँ? कह रहे दुबई गई है. आपने अब क्या सोचा? मैं? आपने क्या सोचा? मैंने क्या सोचा? हमारी रिवायत और हमारी तहजीब में बीवी भी एक कुर्सी है, और अनवर मकसूद, ये कुर्सी मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा. हत्ते तोड़ दूंगा. हत्ते. बेगम के हत्ते कैसी बात कर? नहीं, मैं हत्ते तोड़ दूंगा. आराम से सर, आराम से. हत्ते आराम से नहीं तोड़े जाते. निकाहनामे में तलाक का हक आप दोनों को हासिल है? सिर्फ उस निकाहनामे में जिसमें, जो निकाहनामा मेरे पास है, जो निकाहनामा मेरे पास है उसमें मुझे हक हासिल है. मगर एक हैरत की बात है कि जो निकाहनामे की कॉपी बेगम के पास है उसमें ये हक उसको भी हासिल है कि वो तलाक दे सके. मैं तो तुम्हें कसम खा के 100% कहता हूँ कि ये तरमीम मेरे ससुरे ने पैसे खिला के की है. जो निकाहनामा आपके पास है उसमें तलाक का हक सिर्फ आपके पास है. जो निकाहनामा आपकी बेगम के पास है, निकाहनामा, उसमें तलाक का हक दोनों को है. तो ये बात में बेईमानी की गई है. तरमीम की गई है, और तरमीम ससुरे ने करवाई होगी. पैसे खिला के बड़ा पैसा आ गया उसके पास. तो अब आप क्या चाह रहे हैं? कौन? आप. सबसे पहले तो निकाहनामे की वो तरमीम वापस करवानी है मुझे, यानी जिससे उसको ये हक हासिल हो रहा है कि वो मुझे जब चाहे बदल दे. लूट मचिए. आपने अपने ससुर से बात की? अरे बेईमान आदमी, कोई 200 दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ, खुद ही फ़ोन रिसीव करता है और रॉन्ग नंबर कह के बंद कर देता है. एक बात पूछूं? 2 पूछो. मैं आज बहुत मूड में हूँ, बहुत गुस्से में भी हूँ, बहुत मूड में भी. आपके ससुर ये तो नहीं चाहते कि आपकी बेगम की शादी कहीं और हो जाए? 100%. भाई, आपके इल्म में है कि आपसे तलाक दिलवाकर वो अपनी बेटी की शादी किससे करना चाहते हैं? आपने क्या कहा? मेरे इल्म में है. जी. इल्म अगर हासिल कर लिया होता तो ये बात ना होती. जितना इल्म दिमाग का है उसके मुताबिक मैं 198% तुम्हें ये कह सकता हूँ कि मुझसे निजात दिलवा के मेरा ससुरा अपनी बेटी की शादी अपने बॉस से करना चाहता है. बॉस से. आपको कैसे मालूम है? आपको कैसे मालूम? 100 दफ़ा मेरे सामने टेलीफोन की घंटी बजी, मेरी बेगम ने फ़ोन उठाया और उठाते ही कहा, यस बॉस. फिर अचानक मुझ पे नज़र पड़ी और एकदम झिझक आई उनको, और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और मेरे सामने से गुनगुनाती हुई गुजर गई. क्या गुनगुनाती? बस मेरा नाम अब्दुल है. ट्यून से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो गा रही हैं, छोड़ अब्दुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा. टंग बंग टिकड़ चिंग टंग टिकड़ चिंग चिंग.